بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی شہزادی کی ہے جس نے اپنے رب پر ایسا توکل کیا کہ زمانہ حیران رہ گیا۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں اللہ کا بھروسہ ہو تو جنگل بھی جنت بن جاتے ہیں اور تنہائی بھی رحمت کا سامان بن جاتی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ خزانوں کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر بے شمار تھے، ہر کونے میں اس کا سکہ چلتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک کسب تھی۔ اس کے 7 بیٹیاں تھیں مگر کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بادشاہ اکثر سوچتا کاش میرے پاس ایک بیٹا ہوتا جو میری سلطنت سنبھالتا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے عزت اور سبق دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اعلان کیا، آج میں ایک مجمع لگاؤں گا، لوگ آئیں گے، سوال ہوں گے، جو میرے سوال کا جواب دے گا اسے اس کی من چاہی چیز دے دی جائے گی۔ دربار سجا دیا گیا، محل کے ہر کونے میں روشنی تھی، ہوا میں عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی اور انتظار کا عالم تھا۔ پھر بادشاہ نے مسکرا کر کہا، آج میں اپنی بیٹیوں سے سوال کروں گا۔ 7 بیٹیاں تاج پہن کر چمکتے لباسوں میں دربار میں آئی۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ میری بیٹیوں، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ پہلی بیٹی نے جھک کر کہا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہماری شان و شوکت ہے۔ دوسری، تیسری، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے سب نے یہی جواب دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، سب کو اس نے ان کی پسند کا تحفہ دیا، لیکن پھر سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو دربار میں قدم رکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور سکون جھلک رہا تھا، آنکھوں میں ایک یقین تھا، لہجے میں ایک ٹھہراؤ، ایک توکل تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹی بتاؤ، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ شہزادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے ابا حضور، میں اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیا پہنتی ہوں۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عنایت ہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا، ہر نگاہ اس معصوم شہزادی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یہ جواب کوئی عام جواب نہیں تھا، یہ توکل، شکر اور یقین کا جواب تھا۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں کے نشان تھے۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تو نے میرے نام کو نظر انداز کیا ہے، اب تجھے تیرے الفاظ کی سزا ملے گی۔ شہزادی نے سر جھکا لیا، نہ اس کے چہرے پر ڈر تھا نہ بغاوت، بس ایک اطمینان تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس گستاخ کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں دیکھتا ہوں اس کا رب
اسے کیا کھلاتا ہے؟ دربار میں ہلچل مچ گئی، سب چپ تھے، مگر اس شہزادی کے لبوں پر سکون تھا۔ سپاہی اسے لے کر گھنے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں اندھیرا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے شہزادی کے زیورات، کپڑے سب لے لیے اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی تاکہ تھوڑی روشنی ہو سکے۔ چلتے چلتے اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی، وہاں ایک بیمار بزرگ لیٹے ہوئے تھے اور باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ بزرگ پانی پانی پکار رہے تھے۔ شہزادی نے مٹکے سے پانی نکالا، انہیں پانی پلایا اور پوری جھونپڑی صاف کر دی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی تو کون ہے؟ شہزادی نے سارا قصہ اس بزرگ کو سنا دیا۔ صبح بزرگ نے کہا، بیٹی، میں کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں، یہاں کھانے پینے کا سامان ہے، بکری کا دودھ نکال لینا اور ندی سے پانی بھر لینا۔ وہ چلے گئے۔ رات ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا خود کے لیے رکھا اور آدھا دودھ ایک برتن میں باہر رکھ دیا۔ وہ سوچتی رہی، شاید کوئی جانور یا پرندہ پیاسا ہوگا، پھر اطمینان سے سو گئی۔ صبح جب نیند کھلی تو اس نے دیکھا کہ برتن خالی ہے، لیکن اس کے پاس ایک دمکتا ہوا لال پڑا ہے، اتنا خوبصورت کہ آنکھیں چمک جائے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، اللہ اکبر، میرا رب کس عجب انداز میں انعام دیتا ہے۔ اسے یاد آیا، دادی اماں کہا کرتی تھی، جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی میں ایک لال اگل دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے، شاید کوئی سانپ دودھ پینے آیا ہوگا، خوش ہو کر یہ لال چھوڑ گیا ہے۔ ہر رات وہی کرتی، دودھ رکھتی، صبح اٹھتی، برتن خالی لیکن نیا لال موجود۔ 7 دن ایسے ہی گزرے، ہر دن ایک نیا لال ملتا گیا۔ جب بزرگ لوٹے تو شہزادی نے 3 لال انہیں دے دیے، کہا، جائیں انہیں بیچ کر مزدوری لائے، محل بنانے کا سامان لائے۔ کچھ مہینوں میں جنگل میں ایک شاندار محل کھڑا ہو گیا، سنہری دیواریں، جھرنے، باغات، ہر طرف نعمتیں اور رونقیں۔ شہزادی نے لکڑی کی فیکٹری بھی بنائی، جہاں غریب لوگ کام پاتے اور روزی کماتے۔ دھیرے دھیرے وہ علاقہ ایک شہر بن گیا، لوگ دور دور سے آنے لگے، کہتے تھے، وہ شہزادی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتی ہے۔ ایک دن یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، وہ حیران رہ گیا، ایسی شہزادی کون ہے جس نے جنگل میں محل بنا لیا؟ اس نے پیغام بھیجا کہ میں اس شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جواب بھیجا، دعوت تب قبول ہوگی جب بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے گا۔ بادشاہ راضی ہو گیا، وہ اپنی 6 بیٹیوں کو لے کر جنگل کے محل میں پہنچا۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر سب حیران تھے، 7 رنگ کے کھانے،
7 طرح کے کپڑے، ہر چیز میں ایک نور جھلک رہا تھا۔ شہزادی نقاب میں تھی، وہ بار بار اندر جاتی اور ہر بار الگ لباس میں آتی۔ بادشاہ بولا، بیٹی تو کون ہے؟ تیری اداؤں میں، تیرے لہجے میں کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، ابا حضور تھوڑی دیر صبر کیجیے، میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو سادہ کپڑوں میں تھی۔ نقاب ہٹایا اور سب کی نگاہیں ٹھہر گئی۔ وہ وہی شہزادی تھی جسے بادشاہ نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حیرت میں بولا، بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی بولی، ابا حضور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ آج دیکھ لیجئے میں وہی کھا رہی ہوں جو میرے رب نے لکھا تھا۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، بیٹی تو نے مجھے آج سبق سکھایا ہے۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، ابا جان آزمائش ہمیں توڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دربار میں سناٹا تھا مگر دلوں میں ایک نور تھا۔ شہزادی نے آگے کہا، دیکھیے ابا حضور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں تو اپنے غصے میں کہا تھا کہ دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اسی نے مجھے اتنا سارا مال و دولت اور دوسروں کو کھلا سکوں اتنی طاقت دی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، کہا، بیٹی تو نے مجھے وہ یقین سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ باقی بہنیں چپ تھی، ان کے دل میں افسوس تھا۔ ایک بولی، کاش اس دن ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ایک شہزادی کی کہانی جس نے ہر درد، ہر مشکل میں بس اتنا کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ روئی بھی، ٹوٹی بھی، مگر کبھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی۔ جب دنیا نے منہ موڑا تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ جب سب نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے کہا، کن فیا کن، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یاد رکھیے زندگی میں جب جب راستے بند ہو جائے تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ وہ جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا، جو توکل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آج آپ بھی کسی درد، کسی انتظار یا کسی مشکل میں ہیں تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے حق میں قدرت کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ ناظرین، یہی ہے توکل کی حقیقت۔ جو اللہ پر یقین رکھے اسے کوئی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رزق، عزت، نعمت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی لیے ناظرین، ہر حال میں شکر ادا کرو، ہر مشکل میں صبر کرو اور ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ توکل وہ طاقت ہے جو بندے کو
مٹی سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ، ہمیں بھی اس شہزادی جیسا یقین عطا فرما، ہمارے دلوں میں توکل اور صبر پیدا کر، اور ہمیں بھی تیری رحمتوں کا حقدار بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر روز آپ کو نئی اسلامی کہانی سننے کو مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔